شام کے پیچو خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ شانہ بام پہ دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل، خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم، نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل۔ سبز گوشوں میں نیل گوسائے لہلہاتے ہیں جس طرح دل میں موجے درد فراق یار آئے۔ دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پر، ظلم کا زہر گھولنے والے کامراں ہو سکیں گے آج نہ کل۔ جلوہ گاہے وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں، چاند کو گل کریں تو ہم جانیں۔ بہت خوبصورت مسعود میاں، ہم تو آئے تھے یہ ایسٹرن اسٹیٹ پینیٹینچری کی سیر کرنے، لیکن یہ شام کا وقت، یہ جیل کا نظارہ، یہ فصیل، مجھے تو یہ فیض صاحب کی یہ لازوال نظم زندہ کی ایک شام یاد آ گئی۔ اور میں تو جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں مجھے تو دور سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے فیض صاحب ایلس کو یہاں پیچھے اپنے سیل سے خط لکھ رہے ہوں۔ ہاں، تو میں تو یہ میرے بالکل گھر کے پاس ہے یہ پینیٹینچری، لیکن مجھے تو اس سے ہمیشہ فیض کی خوشبو آتی ہے جب میں اس سڑک سے گزرتا ہوں یا یہاں سے گزرتا ہوں۔ یار یہ عامر جب میں نے پڑھی تھی زندہ کی ایک شام، بہت خوبصورت نظم ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ فیض کا سچویشن کیسی ہوگی، اسٹیٹ آف مائنڈ کیسا ہوگا، لیکن یہ آپ کی جو پینیٹینشری ہے، جو جیل ہے، پرانی جیل ہے، اب تو اس میں قیدی نہیں ہے نا؟ نہیں، اب تو نہیں ہے، یہ 1971 تک کی تھی۔ اچھا، اور اس پہ بڑے مشہور لوگ رہے میں ہیں۔ تو اس کی دیوار کو دیکھیں کتنی اونچی ہے، بڑے بڑے پتھر، ایک طرح کی کولڈنس ہے، ایک طرح کی بے رحمی ہے اس کی دیوار میں۔ جب یہ کسی کو، جب کوئی قید میں چلا جاتا ہے، ان دیواروں کے پیچھے چلا جاتا ہے، اپنی زندگی سے دور ہو گیا، اپنی روح اس کی شرنک ہو گئی، دوستوں سے پیاروں سے دور ہو گیا، کب تک بندہ اس ڈگری کی آپٹمزم جو ہے وہ رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ آزادی انسان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ وہ روسو نے کیا کہا تھا کہ مین از بورن فری بٹ ایوری ویئر ہی از ان چینز۔ اور پر آزادی، جیل کی اذیت میرا نہیں خیال اس سے بڑھ کر کوئی اذیت ہوگی۔ کوئی بیماری، کوئی فراق، پر جیل کی اذیت سے زیادہ جہاں آزادی آپ کے آپٹیمم درجے تک آپ کی سلب ہو جاتی ہے، اور اس میں یہ انداز، یہ امید، یہ ٹھہراؤ اور یہ نرم لہجہ، یہ کمال کی بات ہے۔ مطلب شام آپ کو اتنی ہی خوبصورت لگے جو کسی بھی اور اس میں لگ سکتی ہے، بلکہ شام اور زیادہ خوبصورت لگنی شروع ہو جائے۔ یار ایک دفعہ دوبارہ پڑھیے گا عامر، اور تھوڑا سا رک کے۔ چلیں میں ذرا کتاب کھول کے پھر پڑھتا ہوں۔ جی جی۔ شام کے پیچو خم ستاروں سے زینہ زینہ اتر رہی ہے رات، یوں صبا پاس سے گزرتی ہے جیسے کہہ دی کسی نے پیار کی بات۔ پیار کی بات کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کو ہوا بھی آئے گی، اچھے جھونکا آئے گا تو آپ اتنا ہی اس کو انجوائے کریں گے جیسے کسی نے پیار کی بات کر دی آپ سے۔ اور آپ یہ دیکھیں، اب صحن زندہ کے بے وطن اشجار سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ اب ایسی منظر کشی خدا کی قسم کمال ہے، ایسے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کہیں اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، اور آپ یہ پڑھیں گے نظم، تو اگر آپ مصور ہے تو ایسا بنا دیں گے آپ۔ یار بڑا انٹرسٹنگ، ابھی سن کے میں نے پہلے یہ نہیں سوچا تھا، لیکن ابھی سن کے مجھے خیال آیا، ایک تو انہوں نے صحن زندہ یعنی زندہ کے جو کوٹ یارڈ ہے، اس پہ جو درخت ہیں ان کو بے وطن اشجار کا ہے۔ بالکل بے وطن اشجار، کیونکہ خود بھی وہ جیل میں ہیں اور اپنے آپ کو بے وطن فیل کر رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا کہا ہے؟ سرنگوں محو ہیں بنانے میں، دامن آسماں پہ نقش و نگار۔ واہ! جس طرح فیض صاحب یہاں پہ بیٹھ کے یہ شاعری لکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ جو آرٹ بنا رہے ہیں، اسی طرح یہ درخت بھی اس پہ آسمان پہ
یہاں شاعری اور مصوری بالکل کہیں مل جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا یہ شاعری ہو رہی ہے یا مصوری ہو رہی ہے. اور اس کا آخری بند, اچھا آگے پڑھیے گا, چلے اسکپ مت, وہ پورا پڑھتے ہیں. پورا پڑھتے چلیں. شانہ بام پہ دمکتا ہے مہرباں چاندنی کا دست جمیل, خاک میں گھل گئی ہے آب نجوم, نور میں گھل گیا ہے عرش کا نیل. اب یہ منظر کشی جو آپ دیکھیں شام کے ساتھ, وہ لگتا نہیں ہے کہ آپ جیل میں ہیں, ایسے لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی پکچرس جگہ پہ بیٹھے ہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ جیل کے اندر کوئی منظر کشی یہ کر رہا ہے. بالکل. سبز گوشوں میں نیل گوس آئے لہلہاتے ہیں جس طرح موجے درد فراق یار آئے. واہ واہ. جو اس کی بھی وہی جو آپ نے بات کی نا منظر کشی کی, سبز گوشوں میں نیل گوس آئے, کہ وہ جو پیٹرن بنا رہے ہیں درختوں کے پتے آسمان پہ, کہیں کہیں سبز گوشے ہیں, اس میں نیلے نیلے سائے ہیں. اور لیکن جو آخری اس کی لائن ہے, لہلہاتے ہیں اس طرح جیسے دل میں موجے درد فراق یار آئے. تو یہ جو بات ہے کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان کی ایسنس کیا ہوتی ہے کہ محبت میں غم اٹھانا, اور یہ خوبصورتی جو ہے یہ وہی آپ کو دل میں موجے درد فراق یار دے رہی ہے. اور اب بہت خوبصورت. اب یہ موجے درد فراق یار کے بعد سڈنلی الٹیمیٹ آپٹمزم, اور یہ تو آپٹمزم کی انتہا ہے. دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پر. یعنی جیل میں بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اتنی زبردست زندگی ہے. ظلم کا زہر گھولنے والے کامرہ ہو سکیں گے آج نہ کل. یعنی کیا اپنے دشمنوں کو کیا نرمی سے جواب دیا, کوئی پتھر نہیں مارا, اتنے پیار سے اپنے دشمنوں کو جواب دیا ہے کہ مجھے تم توڑ نہیں سکو گے. ظلم کا زہر گھولنے والے کامرہ ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوہ گاہے وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا, چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. بہت خوبصورت. اب اس پہ آپ کسی کو کیسے توڑ سکتے. ایک تو دا یوز آف ورڈ پہم, دل سے پہم خیال کہتا ہے. ہاں, ایسا نہیں کہ ایک فلیٹنگ آئیڈیا میرے دل میں آیا ہے, دس از مائی بلیف, یہ میرا ماننا ہے. دل سے پہم خیال کہتا ہے اتنی شیریں ہے زندگی اس پل. ظلم کا زہر گھولنے والے کامرہ ہو سکیں گے آج نہ کل. جلوہ گاہے وصال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا, اگر تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانیں. جلوہ گاہ کی شمع تو کوئی انسان بجھا سکتا ہے, چاند کو تو اوپر والا بجھائے گا تو بجھائے گا, کوئی نہیں بجھا سکتا. اب اتنی فیض صاحب کی جو سب سے بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا انقلابی تھاٹس ہونے کے باوجود اتنی نرم ہو, اتنے آرام سے بات کرتے ہیں, کوئی اس میں کوئی پتھر نہیں مارتے, کوئی نعرہ بازی نہیں ہے. یعنی ہمارے ہاں تو انہیں سب سے بڑا انقلابی شاعر مانا جاتا ہے, لیکن اس میں کوئی انقلاب کی بات نظر نہیں آتی. ایسے لگتا ہے یہ صوفیوں کا کمال ہے, یہ عام انسان نہیں کر سکتا کہ وہ بڑی سے بڑی بات اس طرح کرے کہ وہ دل میں اتر جائے بغیر کوئی آپ کو تکلیف دے. اور بقول فیض صاحب کہ ان کا سٹائل سے, یہ جو ان کا سٹائل ہے, مجھے تو ان کا اپنا ہی قطعہ یاد آتا ہے کہ وہ فیض صاحب ایسے سمجھاتے ہیں جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے, جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم, جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے. یعنی ان کا سٹائل اس طریقے سے اثر کرتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یار اتنے آرام سے بات اتنا زیادہ آپ کو کیسے موو کر سکتی ہے. عامر, ان کی جیل میں حالات تھے کیسے, سچویشن کیا تھی؟ فیض صاحب تو تقریباً یا جیل میں رہے ہیں یا جلاوطنی میں رہے ہیں, اور اگر آپ ان کی شاعری پڑھیں تو جلاوطنی بھی جیل کا ہی ایک حصہ نظر آتی ہے. یعنی وہ بھی اتنی ہی کربناک فیض کے لیے تھی. وطن سے تو دوری اتنی ہے نا, دوری ہو گئی, اور وطن سے دوری ہونا اور بات ہے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں واپس نہیں ابھی جا سکتا. یعنی دور تو ہم لوگ بھی ہیں, لیکن جب یہ پتہ ہو گیا میں وطن نہیں جا سکتا, اور پتہ نہیں کبھی جا بھی سکوں گا کہ نہیں, تو یہ بالکل وہ جیل والی ہی فیلنگ ہوتی ہے. فیض کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوشلسٹ آئیڈیاز تھے ان کے, اور جب پاکستان بنا
تو بہت سے لوگوں کو یہ خیال تھا کہ شاید جس مقصد کے لیے پاکستان بنا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. تو پاکستان میں جو سوشلسٹ سرکلز تھے وہ ان میں کافی بےتابی تھی, اور انہوں نے ایک دو دفعہ فیض صاحب کو انوائٹ بھی کیا, اور ان میں کچھ فوجی حضرات بھی تھے. تو پتہ نہیں وہ کانسپریسی تھی یا نہیں تھی, لیکن فیض صاحب کو رات کے 2 بجے دھر لیا گیا راولپنڈی سازش کے ایک, اور وہ کئی سال جیل میں رہے, بلکہ وہ موت کی کوٹری میں بھی رہے. اور وہ جو ایرا ہے جب انہوں نے دستے صبا اور زندان نامہ کا بیشتر حصہ لکھا, لیکن اس کے بعد پھر ایوب کا مارشل لا آیا تو پھر جیل میں رہے, اور جیل میں نہیں رہے, اور اس کے بعد پھر جلاوطنی میں چلے گئے. کچھ تھوڑا سا جہاں انہیں سکون ملا وہ بھٹو کا دور تھا, جس میں وہ نیشنل کونسل آف آرٹس کے چیئرمین بنایا گیا. وہ کچھ آسودگی کا زمانہ نظر آتا ہے. اور پھر ضیاء الحق کا جلاوطنی, اور پھر آسمانوں سے بلاوا آ گیا ان کا. تو وہ یہ جو جیل کا ایکسپیرینس ہے یہ ایک فیض کی شاعری کا ایک میجر کمپوننٹ ہے. جو میری جو امیج بنتا تھا فیض صاحب کی نظمیں پڑھ کے, وہ ایک جگہ پہ جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اس میں بھی تھے, قید تنہائی میں بھی تھے. جی, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قید تنہائی میں تھے. اور اگر آپ نے فیض صاحب کا آپٹیمزم اور امید دیکھنی ہے, ان نظموں کے علاوہ نہ صرف خود پر امید تھے, بلکہ جس طرح انہوں نے اپنی بیوی کو امید دلاسا دیا. اور اگر ان کے خطوط آپ پڑھیں, اب تو چھپ گئے ہیں انگریزی میں بھی, اصل تو انگریزی میں تھے, 2 لفظ اب کے نام سے اب دوبارہ چھپے ہیں. اس کا اردو میں ترجمہ ہوا تھا سلیبے میرے دریچے میں, کسی زمانے میں 1970s یا 80s میں. تو اس میں اردو ترجمہ ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ چلیں خود تو پر امید رہتے ہیں, تو آپ اپنے پیاروں کی کیسے امید بندھائے رکھتے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں کہ ایلس بالکل بے یارو مددگار, چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں, سخت کربناک حالات. تو فیض صاحب ایک مجھے یاد آئے ایک خط میں لکھتے ہیں کہ دکھ اور ناخوشی 2 الگ الگ چیزیں, اور یہ عین ممکن ہے کہ انسان دکھی بھی ہو اور خوش بھی رہے. اب دکھ درد سے تو کوئی فرار ممکن نہیں, لیکن ناخوشی پہ قابو پایا جا سکتا ہے, بشرطے کہ انسان کسی ایسی چیز سے دل لگا لے جس کی خاطر زندہ رہنا اچھا لگتا. اور فیض صاحب کے لیے وہ چیز کیا تھی؟ فیض صاحب کے لیے میرا خیال ہے پیار, محبت, چاہا ہے اسی رنگ میں لیلائے وطن کو. اور فیض صاحب کا رومانس اور وطن سے محبت وہ اتنے گڈ موڈ ہو جاتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کہاں سے رومانس ختم ہو کے اور وطن کی محبت میں گھل گیا ہے. بالکل ایسے جیسے دریا جو ہے نا وہ سمندر میں گرتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا وہ دریا کب تھا اور سمندر کب بنا. دستے صبا اور زندہ نامہ ہیں, یہ کن ایئرز میں لکھی گئی ہیں؟ فیض صاحب پہلی دفعہ جیل کب گئے تھے؟ وہ راولپنڈی سازش 1951-52 میں, یہ راولپنڈی سازش کیس میں. پاکستان کو بنے ابھی 3-4 سال ہوئے تھے, اور ان پہ یہ سازش, اور فیض صاحب کا کوئی مقدمہ لڑنے کو تیار نہیں تھا. اور حسین شہید سہروردی بنگالی نے ان کا مقدمہ لڑا. اور یہ جو نظم ہے شام کے پیچ و خم ستاروں سے, زندہ کی ایک شام, یہ ان کا یہ ارلی ڈیز آف جب وہ راولپنڈی سازش کیس میں تھے, یہ اس زمانے میں جیل, اور راولپنڈی جیل میں تھے اس ٹائم پہ. یہ نظم کا مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ ان کو شفٹ کرتے رہتے تھے. جی, فیض صاحب کو راولپنڈی جیل کے علاوہ وہ سائیوال جیل میں رہے ہیں, لاہور میں رہے ہیں, آپ حیدرآباد میں بھی, حیدرآباد مچھ جیل میں بھی رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی نٹوریس ترین جیل ہے, جس میں آپ بہت ہی خطرناک ٹیررسٹ کو رکھتے ہیں. اور آپ کبھی بلوچستان کا آپ نے سفر کیا ہو تو مچھ جب آپ اترتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ویرانہ کیا ہوتا ہے. تو سوچے جہاں شہر اتنا ویران ہے وہاں جیل کتنا بڑا ویرانہ ہوتا ہوگا. جیسے ویرانے میں چپکے سے باہر آ جائے, وہ شاید اسی کوئی محسوس کرتے ہوئے لکھی ہوگی. وہ تو ان کا رومانس کا زمانہ تھا. عامر وہ 2 عشق سنائیے. اب یہ دیکھیں کہ اس میں اس کا فیض کا بلوڈ کے لیے عشق اور وطن کے لیے عشق کس طرح سے ڈھلتا ہے, ایک فیز سے دوسرے فیز میں کیسے جاتا ہے. اور اس کا عنوان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو کس نے گھیرے رکھا. ایک تو
दिलदार के इश्क ने और एक वतन के इश्क। घेरे रखा या संभाले रखा या हाँ, संवारे रखा, पूरी जिंदगी हाँ? उसी में गुजर गई। तो ये है दो इश्क। हम्म, ताज़ा है अभी याद में है साकिए गुलफाम, वक्त से रुख यार से लहके हुए अय्याम, वो फूल सी खिलती हुई दीदार की साथ, वो दिल सा धड़कता हुआ उम्मीद का हंगाम। क्या खूबसूरत चॉइस है वर्ड्स की। उम्मीद के लो जागा गमे दिल का नसीबा, लो शौक की तरसी हुई शब हो गई आखिर, लो डूब गए दर्द के बेख्वाब सितारे, अब चमकेगा बेसब्र निगाहों का मुकद्दर। बहुत आला, बहुत आला। इस बाम से निकलेगा तेरे हुस्न का खुर्शीद, उस कुंज से फूटेगी किरण रंगे हिना की, इस दर से बहेगा तेरी रफ्तार का सिमाब, उस राह पे फूटेगी शफक तेरी कबाब की। अब गम उदासी फिर देखे हैं वो हिजर के तपते हुए दिन भी, जब फिक्र दिलो जा में फ़ग़ा भूल गई है, हर शब्द वो स्या बोझ के दिल बैठ गया है, हर सुबह की लौ तीर सी सीने में लगी है, और डिप्रेशन आई फौरन उम्मीद, तन्हाई में क्या क्या ना तुझे याद किया है, क्या क्या ना दिलेज़ार ने ढूंढी है पनाहें, आँखों से लगाया है कभी दस्ते सबा को, डाली है कभी गर्दने महताब में बाहें। कभी हवा के झोंके से खुश हो गए, कभी चांद को देखा चांद के ही तो खुश हो गए, बाहें डाली और उसी को ही महबूब समझ लिया। अब ये वतन से इश्क कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और ये भी उनकी दस्ते सबा की नज़्म है, और ये जेल के अंदर लिखी गई है। चाहा है इसी रंग में लैलाए वतन को, तड़पा है इसी तौर से दिल इसकी लगन में, ढूंढी है यूं ही शौक ने आसाइश मंजिल, रुखसार के खम में कभी काकुल की शिकन में, इस जाने जहां को भी यूं ही कल्बो नज़र ने हंस हंस के सदा दी, कभी रो रो के पुकारा, पूरे किए सब हरफे तमन्ना के तकाजे, हर दर्द को ज्याला, हर एक गम को सवार। यार ये कितनी खूबसूरत बात है। अब ये नहीं कहते कि इश्क में निशात जो है वो नहीं है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, इश्क में खुशी की बात नहीं कर रहे हैं, इश्क में दुख उठाने को असल में इश्क का एसेंस मानते हुए इन्होंने मतलब ये जो बात की, वो क्या रूमी ने कहा था, लव कैन ओनली बी परफेक्टेड इन पेन, यू नो। बिल्कुल ये वो बिल्कुल मुकाम है। वापस नहीं फेरा कोई फरमा जुनूं का, तन्हा नहीं लौटी कभी आवाज़ जरस की, खैरियत जान राहत तन सेहत दामा, सब भूल गई मसलते अहले हवस की। इस राह पे जो गुजरती है वो, इस राह पे जो सब पे गुजरती है वो। अब ये दोनों इश्क पे होता गया इंसान के साथ, जब ये इश्क पाल लेता है दिलदार का और ऊपर से वतन का, ये तो डेडली कॉम्बिनेशन है ना। तो वो अब वो कहता है हुआ क्या मेरे साथ, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुस्वा सरे बाजार, गिरजे हैं बहुत शेख सरे गोशा मेंबर, कड़के हैं बहुत अहले हिकम बरसरे दरबार। वो दोबारा से पढ़िएगा आप, इस राह पे जो सब पे गुजरती है वो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा जेल में रहे कभी रुस्वा सरे बाजार। अब इस पे आप ये देखें कि फैज़ को एक दफ़ा फैज़ जा रहे थे जेल, उनकी पेशी थी, तो जेल की गाड़ी ख़राब हो गई, तो उन्हें टांगे पे बिठा के लेके जा रहे थे और हाथ में हथकड़ी लगी हुई। अब फैज़ जैसे इंसान, इतने सेंसिटिव इंसान पे जब ये सब गुजरी, तो ये मेरा ख्याल है कि वैसे तो इस तजर्बे पे, इस एक्सपीरियंस पे उनकी एक पूरी लाजवाल नज़्म है, आज बाजार में पा बजौलना चलो। इसके बाद वो सुनाइएगा, क्योंकि वो जेल के एक्सपीरियंस का क्लाइमैक्स है वो नज़्म। लेकिन यहाँ भी जब वो कह रहे हैं ना कभी रस्वा सरे बाजार, तो कहीं वैसा ही कोई इंसिडेंट कहीं उनके दिमाग में, कहीं दिल में, कहीं चुभ रहा है। सही। छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव के अशनाम, छोड़ा नहीं गैरों ने कोई नाव के दशनाम, छूटी नहीं अपनों से कोई तर्ज मलामत, इस इश्क ना उस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बजुज़ दागे नदामत। बहुत रिग्रेट कोई नहीं, बहुत खूबसूरत, तकलीफें बड़ी हैं पर रिग्रेट कोई नहीं।
بہت خوبصورت. عامر, فیض صاحب کا حصہ آپ کی زندگی میں کیا رہا ہے, آپ کے لیے کیا رہا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ اگر فیض نہ ہوتا ہے تو بڑی ہی بیکار زندگی گزرتی. کوئی تکلیفیں سہنے کا طریقہ ہی نہ پتہ چلتا. آپ یقین کریں کہ کبھی کبھار دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ میں نرم خوئی, برداشت, حوصلہ, امید, اسٹرینتھ پیدا کرنے کے لیے کبھی جیل بھی جانا چاہیے. اس حد تک انسپائر کیا کہ ایسے لگتا ہے کہ جیل یونیورسٹی ہے. جب تک آپ وہاں جاؤ گے نہیں, یہ کہیں اتنی نرمی شاید نہ آ سکے. تکلیف جب تک نہیں اٹھاؤ گے, تکلیف نہیں آئے گی تو پھر اس سے وہ رومی والی بات ہے نا کہ بالکل تکلیف درد وہ کھڑکی ہے جس سے روشنی آپ کی روح میں اترتی ہے. بالکل. فیض کا تو, اور ہم جیسے جو ارا ہے, ہم نے تو بڑے وہ اس زمانے میں آنکھ کھولی. وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, ہر چیز پہ سینسرشپ, سوچ پہ بھی پہرا تھا. اور وہاں سے فیض صاحب کی کلام کی کھڑکی کھلی تو آپ سوچیں وہ جو روشنی آئی ہوگی اس نے تو, کیونکہ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے تو ایک روشنی کی کرن ہی بڑی ہے. وہ ہمیں تو وہ روشنی کی کرن فیض صاحب سے ملی. اور تو ہمیں کچھ نہیں ملا تھا اس زمانے میں. تو بس تب سے ہی فیض کا ساتھ ہے. مجھے یاد ہے جب فیض صاحب سے تھوڑی انٹروڈکشن ہوا تو پڑھنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بقدر فکر ہر کس بقدر ہمت وست, جس کی جتنی ایبلٹی ہے وہ اتنا ہی کسی چیز میں سے سیکھ سکتا ہے, کسی کتاب میں سے, کسی بھی ماسٹرز کے کام میں سے. تو مجھے یاد ہے کیسے جیسے جیسے اپنی ایبلٹی تھوڑی تھوڑی بہتر ہوتی گئی, ہر دفعہ پڑھنے سے فیض صاحب کی نظمیں نیا اس کے اندر معنی نظر آتے تھے, نئی ڈیپتھ نظر آتی تھی. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ فیض صاحب خود بھی جو اتنے نرم دل تھے اور اتنے کام تھے اور پیشنٹ تھے, شاید وہ بھی اپنی شاعری, ان کا ایک ایسا کتھارسس ہو جاتا تھا کیونکہ اتنی اعلیٰ پائے کا جب آپ کا ایک درد کا ایکسپیرینس ہو اور اس کا اظہار ایسے ہو تو سکون تو مل جاتا ہوگا. یقیناً. کیونکہ فیض صاحب کا یہ جو قطع ہے, میرا خیال ہے یہ پوری ان کی جیل کے ایکسپیرینس کو بالکل کوزے میں بند کرتا ہے. ضبط کا عہد بھی ہے, شوق کا پیمان بھی ہے, عہد و پیمان سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے. درد اتنا ہے کہ ہر ایک رگ میں ہے بحشر برپا, اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے. بہت خوبصورت یار, بہت خوبصورت. تو اگر آپ ایسا کلام اتنی تکلیفوں کے بعد لکھتے ہیں تو میرا خیال ہے آدھی تکلیف تو ویسے ہی دور ہو جاتی ہے. اتنی کریٹیوٹی, اتنی بڑی کریشن, تو سکون تو ملتا ہوگا فیض صاحب کو. ایسے تو اتنے بڑے دکھ نہیں سہ گئے وہ. ہاں. اور ایک تو یہ کہنے میں, لیکن یار جو اتنی امپریسو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس لیول کی خوبصورت بات کرنے کی ایبلٹی تھرو آؤٹ انہوں نے قائم رکھی, اتنے نامساعد, اتنے مشکل اور حالات کے ہوتے ہوئے. فیض تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوشلسٹ آدمی تھا, کوئی اتنا ریلیجس نہیں تھا, بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بالکل ہی نان ریلیجس تھے. میرا اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے, اور اشفاق صاحب نے فیض کو ایز اے ملامتی صوفی کہا کہ لگتے تو وہ بالکل نان ریلیجس ہیں لیکن اندر سے طبیعت ساری صوفیوں والی ہے. یہ نرمی, یہ برداشت. اور اگر آپ جن لوگوں سے ملے ہوں جو فیض صاحب کے ساتھ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں فیض صاحب نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, کبھی غصہ نہیں کیا. بلکہ ایک دفعہ ضیاء محی الدین صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کہتے ہیں بھائی آتا تو ہے, پر کیا کرے, اس سے کیا ہو جائے گا. مطلب اس حد تک ان کے انالیسز اتنے کلیئر تھے اور اتنے سمپل سولوشنز تھے کہ یہ صوفیوں کا ہی کمال ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو اپنی آئسولیشن میں, قید تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے, وہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ ایک ٹائم تو ایسا تھا کہ ان کو 1 گھنٹے کا وقت ملتا تھا اپنے اس سے جو بھی اس کو جیل سیل جو ہے اس سے نکلنے کا, شام کو 1 گھنٹے کا, جو قید تنہائی میں رہتے ہوئے باہر نکل کے 1 گھنٹے میں اتنی خوبصورتی دیکھ سکے کہ زندہ کی ایک شام لکھ سکے. وہ اس کا غصہ جو ہے وہ تو مطلب اس طرح سے نکل جائے گا. اچھا میں بھول نہ جائے, وہ آپ نے ذکر کیا تھا اس نظم کا, آج بازار میں پاجل, وہ سنائیے پلیز.
اب یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فیض صاحب ٹانگے میں ہتھکڑی بندھی ہوئی ہے اور وہ جیل کچہری جا رہے ہیں. چشم نم جانے شریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں پا بجولاں چلو, دست افشاں چلو مست و رقصاں چلو, خاک برسر چلو خون بداماں چلو, راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو, حاکم شہر بھی مجمع عام بھی, تیر الزام بھی سنگ دشنام بھی, صبح ناشاد بھی روز ناکام بھی, ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے, شہر جانا میں اب باصفا کون ہے, بہت خوبصورت. دست قاتل کے شایع شایع رہا رہا کون ہے, رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو, پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو پھر ہم ہی بہت قتل ہوائیں خوبصورت, یارو بہت چلو. خوبصورت. آپ دیکھیں کہ وہ جیسا آپ نے ذکر کیا, اتنے سینسٹیو شخص کے لیے کتنی مشکل چیز رہی ہوگی کہ وہ ہتھکڑی لگی ہوئی ٹانگے پہ بٹھا کے لے کے جا رہے ہیں, لیکن اس میں بھی جو انہوں نے پازیٹیوٹی دیکھی ہے کہ چشم نم جانے شوریدہ کافی نہیں, تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں, آج بازار میں پا بجولاں چلو. کہ مجھے اپنے اوپر اور جس مقصد کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں اتنا اعتبار ہے کہ یہ میں اب چاہوں گا کہ سب کو بتاؤں, اور فخر ہے مجھے اس کے دیکھیں اوپر. کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھی نکلو مار دو یہ ریولوشن ہے, وہ کہتے ہیں چھوڑو یار میں ہی مر جاتا ہوں, ہاں ہاں, پھر ہم ہی قتل ہوئیں پھر ہم ہی قتل ہوائیں یارو چلو. اچھا عامر, وہ اشارہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کر رہی ہیں جو یہاں کی پہرے دار ہیں کہ ان کو جیل کا یہ بند کرنا ہے, تو چلیں آپ تھوڑی واک کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے, آئیے.